السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کا بھوت۔ امرو عیار سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے پیدل اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے امرو پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور اسے پیاس لگ رہی تھی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد امرو کو بازار میں ایک شربت کی دکان نظر آئی جس میں لوگوں کا بے پناہ رش تھا۔ امرو کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی شربت پیے، چنانچہ وہ دکان کی طرف بڑھ گیا اور اندر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ بھائی، ایک شربت کا گلاس مجھے بھی دینا، امرو نے شربت والے سے کہا۔ ابھی دیتا ہوں جناب، شربت والے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک شربت کا گلاس بنا کر امرو کے حوالے کر دیا اور امرو شربت پینے لگا۔ شربت بہت مزیدار اور لذیذ تھا اور امرو چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پی رہا تھا۔ اسی لمحے ایک نوجوان دکان میں داخل ہوا۔ اس نے بھی شربت کا گلاس لیا اور دکان میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ دکان میں چونکہ سارے بینچوں پر لوگ بیٹھے شربت پی رہے تھے، اس لیے وہ نوجوان کھڑا ہو کر شربت پینے لگا۔ امرو نے جب نوجوان کو کھڑے ہو کر شربت پیتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ بھائی، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، کیوں اونٹوں کی طرح کھڑے ہو کر شربت پی رہے ہو؟ امرو نے نوجوان سے کہا تو وہ نوجوان چونک کر امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ امرو تھوڑا سا سرک کر ایک طرف ہو گیا تھا اور بینچ پر اتنی جگہ بن گئی کہ وہ نوجوان آسانی کے ساتھ بیٹھ کر شربت پی سکتا تھا۔ شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، نوجوان نے امرو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں تمہیں اس لیے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ سے باتیں کرو، میں تمہیں اس لیے بیٹھنے کا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی بھی چیز کھڑے ہو کر پینا منع ہے۔ کوئی بھی چیز، خواہ وہ پانی ہو یا مشروب، بسم اللہ پڑھ کر، بیٹھ کر، دائیں ہاتھ سے اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف نیکیاں ملتی ہیں بلکہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں جناب، بس غفلت ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، نوجوان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور امرو کے قریب بینچ پر بیٹھ کر شربت پینے لگا۔ امرو کی بات دوسرے لوگوں نے بھی سنی تھی اور وہ تحسین بھری نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں آج کے نوجوانوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے ایک اشرفی نکال کر شربت والے کو دی اور دکان سے نکل کر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ امرو گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اس کی بیوی چاند تارا کمرے میں داخل ہوئی تو امرو اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند تارا کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ امرو، یہ خط ایک بوڑھا آدمی دے گیا تھا، چاند تارا نے لفافہ امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امرو نے چاند تارا کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیا اس بوڑھے آدمی نے اپنا نام بتایا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ خط تمہیں پہنچا دیا جائے، چاند تارا نے کہا تو امرو نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ پھر اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، امرو عیار، میں اس وقت ایک مشکل میں گرفتار ہوں، تم فوراً نیلے پہاڑوں میں پہنچ کر میرے غار میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگر تم میری مدد کو آ گئے تو میں تمہیں بہت سارا خزانہ دوں گا۔ شہزادہ جعفر۔ خط پڑھنے کے بعد امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے اور وہ سوچنے لگا کہ شہزادہ جعفر کون ہے اور وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے، اسے اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے امرو، تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کس نے لکھا ہے یہ خط؟ چاند تارا نے امرو کو پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی، تو امرو چونک کر چاند تارا کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، میرے ایک دوست نے مجھے خط لکھا ہے، 1 ہفتے کے بعد اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس نے مجھے دعوت نامہ بھیجا ہے کہ میں بھی اس کی بیٹی کی شادی میں شرکت کروں۔ امرو نے ٹالنے والے انداز میں کہا تو چاند تارا خوش ہو گئی۔ اوہ، پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ شادی میں جاؤں گی، چاند تارا نے کہا۔ اچھا، میں تمہیں لے جاؤں گا، تم فی الحال مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، امرو نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو چاند تارا اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد امرو نے پھر خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے خط زنبیل میں ڈالا اور چاند تارا کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ کھانا کھا کر نیلے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند تارا اس کے لیے کھانا لے آئی اور وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ امرو عیار طلسمی قالین پر بیٹھ کر نیلے پہاڑوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ طلسمی قالین کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے امرو عیار سنبھل کر بیٹھا ہوا تھا تاکہ وہ طلسمی قالین سے پھسل کر نیچے نہ گر جائے۔ طلسمی قالین بہت بلندی پر اڑا تھا اور نیچے زمین پر درخت چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔
نیلے پہاڑ شمال کی جانب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھے۔ وہاں تک امرو کو پہنچنے میں سے پہر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد طلسمی قالین زمین پر اتر گیا تو امرو نے اٹھ کر طلسمی قالین لپیٹا اور اسے زنبیل میں ڈالنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسے شہزادہ جعفر کی تلاش تھی، جس نے خط لکھ کر اسے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ امرو ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے ایک نوجوان نظر آیا جو ایک غار سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نوجوان نے سبز رنگ کا کرتا اور سرخ رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس نے کمر پر زرد رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے کاندھے پر نیلے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے پر مونچھیں تھیں۔ اسے دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادہ جعفر ہے۔ امرو، میرا نام شہزادہ جعفر ہے، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد کے لیے ضرور آؤ گے، نوجوان نے، جو شہزادہ جعفر تھا، امرو کے قریب پہنچ کر کہا۔ امرو نے شہزادہ جعفر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو اسے اس کے چہرے پر عجیب سی چمک دکھائی دی۔ شہزادہ جعفر، آپ کس ملک کے شہزادے ہیں اور آپ کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ امرو نے شہزادہ جعفر سے کہا۔ تو پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ جعفر امرو کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک اس نے کمر کے گرد باندھے زرد رنگ کے کپڑے میں ہاتھ ڈال کر ایک سرخ رنگ کا موتی نکال کر امرو کی طرف پھینک دیا۔ سرخ موتی جیسے ہی امرو کے جسم سے ٹکرایا تو دوسرے ہی لمحے امرو کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ امرو نے خود کو جلتے ہوئے دیکھا تو اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی اور وہ ادھر ادھر اچھل کود کرنے لگا، جبکہ شہزادہ جعفر کے حلق سے کہکے نکلنے لگے۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، امرو نے چیختے ہوئے کہا، مگر شہزادہ جعفر نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بدستور کہکے لگاتا رہا۔ امرو نے خود کو زمین پر گرایا اور لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آگ بجھنے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ارے محافظ بونے، تم ہی مجھے اس آگ سے بچاؤ، کہاں ہو تم؟ امرو نے چیختے ہوئے محافظ بونے سے کہا۔ امرو، یہ طلسمی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی، ہا ہا ہا، شہزادہ جعفر نے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ امرو کا جسم آگ میں یوں جل رہا تھا جیسے سوکھی لکڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہو۔ چند لمحوں کے بعد امرو نے حرکت کرنا بند کر دی اور اس کا جسم مکمل طور پر آگ میں جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ تو تب شہزادہ جعفر کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ ہا ہا ہا، امرو کو میں نے طلسمی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے، ہا ہا ہا، اب مجھے شہزادی کوثر سے شادی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، شہزادہ جعفر نے ایک بار پھر کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف پڑ گیا۔ شہزادہ جعفر نے جب سرخ موتی نکال کر امرو کی طرف پھینکا تھا تو اسی وقت امرو کی زنبیل کے محافظ بونے نے یکلخت امرو کو اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیا تھا اور اس کی جگہ امرو کا ہم شکل موم کا پتلا باہر نکال دیا تھا۔ سرخ موتی موم کے پتلے سے ٹکرایا تھا تو اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شہزادہ جعفر نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے امرو کو طلسمی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اگر محافظ بونا بر وقت امرو کو اٹھا کر زنبیل میں ڈال کر اس کا ہم شکل موم کا پتلا باہر نہ نکال دیتا تو طلسمی آگ نے یقیناً امرو کو جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ امرو اس وقت ایک درخت کے سائے میں بے ہوش پڑا تھا، جبکہ محافظ بونا اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ امرو کی زنبیل اس کی بغل میں ہی تھی۔ آقا، ہوش میں آئیں، آقا، محافظ بونے نے امرو کو آواز دی، مگر امرو ہوش میں نہ آ رہا تھا۔ محافظ بونے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امرو کو کیسے ہوش میں لائے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد محافظ بونے کے ذہن میں امرو کو ہوش میں لانے کی ایک ترکیب آ ہی گئی، چنانچہ وہ اچھل کر زنبیل میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں زرد رنگ کا محلول تھا۔ محافظ بونے نے شیشی کا ڈھکن کھول کر شیشی امرو کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں کے بعد امرو کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہونے لگے۔ دوسرے ہی لمحے امرو کو ایک چھینک آئی اور اسے ہوش آ گیا۔ وہ چند لمحے اسی حالت میں پڑا رہا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محافظ بونے نے شیشی بند کر دی تھی۔ او، میں کہاں ہوں؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ اس وقت جنگل میں ہیں۔ محافظ بونے کی آواز امرو کو سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ محافظ بونا اس کے سر کے قریب شیشی لیے بیٹھا تھا۔ محافظ بونے، میں تو شہزادہ جعفر سے ملنے نیلے پہاڑوں میں گیا تھا، پھر میں اس جنگل میں کیسے پہنچ گیا ہوں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، جنگل میں آپ کو لایا ہوں۔ آپ باقی شہزادہ جعفر سے ملنے گئے تھے، مگر وہ شہزادہ جعفر نہیں، کوئی اور تھا جو صرف آپ کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ اگر میں بر وقت آپ کو اٹھا کر زنبیل میں نہ ڈال لیتا تو اب تک آپ طلسمی آگ میں جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔
او کیا مطلب؟ شہزادہ جعفر کے بھیس میں وہ کون تھا اور وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عمرو نے الجھن آمیز نگاہوں سے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، شہزادہ جعفر کے بھیس میں رامان جادوگر تھا۔ اس نے شہزادہ جعفر کے نام سے خط لکھ کر آپ کو نیلے پہاڑوں پر بلایا تھا تاکہ وہ آپ کو طلسمی آگ سے ہلاک کر سکے۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو حیرت بھری نگاہوں سے محافظ بونے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ دوسروں کو عیاری و مکاری سے بے وقوف بناتا رہا تھا۔ آج وہ خود ایک جادوگر کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا تھا۔ مگر رامان جادوگر مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا تھا؟ کیا میں نے اس کی بھینس چوری کر لی تھی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، دراصل رامان جادوگر ملک ایران کی شہزادی کوثر سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ شہزادی کوثر کی منگنی ملک ترکی کے شہزادہ جعفر سے ہو چکی ہے۔ ایک دن شہزادی کوثر اپنے محل کے باغ میں اپنی کنیزوں کے ساتھ موجود تھی کہ رامان جادوگر نے شہزادی کوثر کو اغوا کر لیا۔ شاہ ایران کو جب شہزادی کوثر کے اغوا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ شہزادی کوثر کے اغوا کی خبر پورے ملک میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ شاہ ایران کو جب ہوش آیا تو وہ شہزادی کوثر کے اغوا کی وجہ سے بہت غمزدہ تھے اور ان کے حکم پر سپاہیوں نے شہزادی کوثر کو بہت تلاش کیا، مگر شہزادی کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ شہزادہ جعفر کو جب شہزادی کوثر کے اغوا کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور وہ فوراً ایران پہنچ گیا۔ اس نے بھی شہزادی کوثر کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ شہزادہ جعفر کو جنگل میں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے اسے بتایا کہ شہزادی کوثر کو رامان جادوگر نے اغوا کر لیا ہے اور شہزادہ جعفر رامان جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ رامان جادوگر کے پاس بہت سی جادوئی طاقتیں ہیں۔ اس لیے شہزادی کوثر کو رامان جادوگر کی قید سے آزاد کرانے کے لیے اسے عمرو عیار کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی، کیونکہ عمرو عیار ہی رامان جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ شہزادہ جعفر آپ سے مدد کی درخواست کرنے آ رہا تھا کہ رامان جادوگر نے جادو کے ذریعے معلوم کر لیا کہ شہزادہ جعفر آپ کی خدمات حاصل کرنے آ رہا ہے، تو اس نے شہزادہ جعفر کو اغوا کر لیا۔ پھر اس کے دماغ میں آپ کو ہلاک کرنے کا طریقہ آیا اور اس نے آپ کو نیلے پہاڑوں میں بلا کر شہزادہ جعفر کے بھیس میں ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جبکہ عمرو پھٹی پھٹی نگاہوں سے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیل سن رہا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے ساری بات۔ رامان جادوگر نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے میری بروقت جان بچا لی، ورنہ میں بے خبری میں مارا جاتا۔ اب میں رامان جادوگر کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ اپنا جادو تک بھول جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم زنبیل میں جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، عمرو نے دانت پیستے ہوئے کہا تو محافظ بونا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اچھل کر زنبیل میں چلا گیا۔ عمرو کو رامان جادوگر پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے ہلاک کرنے کے لیے گہری سازش کی تھی۔ اگر محافظ بونا پھرتی سے اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال کر اس کا ہم شکل پتلا باہر نہ نکال دیتا تو وہ اب تک طلسمی آگ میں جل کر کوئلہ بن چکا ہوتا۔ عمرو نے زنبیل میں سے سلیمانی تختی نکال لی۔ وہ سلیمانی تختی سے رامان جادوگر کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سلیمانی تختی، مجھے بتایا جائے کہ رامان جادوگر کہاں رہتا ہے؟ عمرو نے سلیمانی تختی سے کہا تو اسی وقت سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ عمرو پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ رامان جادوگر نیلے پہاڑ کے پیچھے ایک محل میں رہتا ہے۔ عمرو نے سلیمانی تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے۔ عمرو نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور سلیمانی تختی زمین میں ڈال لی۔ پھر اس نے طلسمی مور نکال کر زمین پر کھڑا کیا تو دوسرے ہی لمحے طلسمی مور بڑا ہو گیا۔ عمرو اچھل کر طلسمی مور پر سوار ہو گیا۔ آقا، کہاں چلنا ہے؟ طلسمی مور نے عمرو سے پوچھا۔ نیلے پہاڑوں کی طرف چلو، عمرو نے کہا تو طلسمی مور نے اپنے دونوں پر پھڑ پھڑائے اور دوسرے ہی لمحے وہ فضا میں بلند ہو گیا اور پھر برق رفتاری سے اس طرف بڑھ گیا جس طرف نیلے پہاڑ واقع تھے۔ رامان جادوگر نوجوان اور بدصورت جادوگر تھا۔ اس کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں تھیں۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے نیلے پہاڑوں کے پیچھے ایک عالی شان جادوئی محل تعمیر کیا ہوا تھا جو بالکل خالی تھا۔ اس کے محل میں نہ کوئی کنیز تھی اور نہ ہی کوئی غلام۔ رامان جادوگر اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ رامان جادوگر کے کندھے چوڑے تھے اور وہ لمبے قد کا مالک تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کی مونچھیں بھی بڑی بڑی تھیں۔ وہ ہر وقت سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتا تھا جس پر 3 کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ روز پہلے وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایران کی شہزادی کوثر نظر آئی جو ایک خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد
سپاہیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ شہزادی کوثر چونکہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے رحمان جادوگر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادی کوثر سے شادی کرے گا اور اسے اپنے محل میں رکھے گا۔ وہ چونکہ اس وقت بہت ضروری کام سے طلسم ہوشربا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپسی پر شہزادی کوثر کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ رحمان جادوگر طلسم ہوشربا میں 3 دن رہا تھا۔ چوتھے دن وہ اپنے محل میں جانے کی بجائے شہزادی کوثر کے محل میں پہنچ گیا۔ شہزادی کوثر اس وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ میں موجود تھی۔ رحمان جادوگر نے جادو سے خود کو ایک لڑکی بنایا اور پھر شہزادی کوثر کو اغوا کر کے اپنے محل میں لے گیا۔ شہزادی کوثر کو جب ہوش آیا اور اس نے رحمان جادوگر کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بہت پریشان اور خوفزدہ ہوئی۔ رحمان جادوگر نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر شہزادی کوثر نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ رحمان جادوگر نے اسے 3 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے، ورنہ وہ اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ پھر اس نے اسے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا تھا۔ اسی دوران اس کے خفیہ جادوئی پتلے نے بتایا کہ شہزادی کوثر کا منگیتر شہزادہ جعفر اس کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے عمرو عیار کے پاس جا رہا ہے۔ تو رحمان جادوگر عمرو عیار کا نام سن کر طیش میں آ گیا، کیونکہ عمرو جادوگروں، دیووں اور جنوں کا سخت دشمن ہے۔ اس نے سینکڑوں جادوگروں، دیووں اور جنوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس نے سوچا اگر وہ عمرو کو کسی طرح ہلاک کر دے تو شہنشاہ افراسیاب اسے اپنے پاس اچھے عہدے پر رکھ لیں گے۔ چنانچہ رحمان جادوگر کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی اور اس نے جادو کے ذریعے شہزادہ جعفر کو اغوا کر کے اپنے محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا اور اس کے نام سے عمرو کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ وہ بہت مصیبت میں ہے اور اسے اس کی مدد درکار ہے۔ عمرو جیسے ہی نیلے پہاڑوں میں پہنچا تو وہ شہزادہ جعفر کے بھیس میں نیلے پہاڑوں میں پہنچ گیا اور اس نے سرخ جادوئی موتی نکال کر عمرو پر پھینک دیا تھا۔ وہ طلسمی موتی تھا جو کسی بھی انسان یا چرند پرند کے جسم سے چھو جاتا تو وہ فوراً آگ میں جل کر کوئلہ بن جاتا تھا۔ طلسمی موتی عمرو کے جسم سے ٹکرایا تو عمرو کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جل کر کوئلہ بن گیا۔ رحمان جادوگر عمرو کو طلسمی آگ میں جلا کر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے محل میں پہنچ کر عمرو کی موت کی اطلاع فوراً جادوئی پتلے کے ذریعے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کو پہنچا دی تھی۔ اس وقت رحمان جادوگر اپنے کمرہ خاص میں زمین پر بچھے قالین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا عمرو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بھی شہزادہ جعفر کے بیس میں تھا اور چشم تصور میں افراسیاب کو دیکھ رہا تھا، جو اسے عمرو کی موت کی خوشی میں پھولوں کے ہار پہنا رہا تھا، اور افراسیاب کے تمام جادوگر، دیو، چڑیلیں اور جن اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور اس کی بہادری اور عیاری کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور فضا میں ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ جادوئی پتلے کو دیکھ کر رحمان جادوگر بے اختیار چونک پڑا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جادوئی پتلا افراسیاب کا خاص پتلا تھا جو پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ رحمان جادوگر، آقا شہنشاہ افراسیاب تم سے بہت ناراض ہیں، جادوئی پتلے نے انسانی آواز میں کہا۔ تو رحمان جادوگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ آقا مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں؟ انہیں تو عمرو کی موت پر خوش ہونا چاہیے۔ رحمان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہنشاہ افراسیاب اس وقت خوش ہوں گے جب عمرو حقیقت میں مارا جائے گا۔ تم نے آقا شہنشاہ افراسیاب کو جھوٹی خبر بھجوائی کہ تم نے عمرو کو ہلاک کر دیا ہے، حالانکہ عمرو نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ اب تمہارا بھی دشمن بن چکا ہے، اور ایک بار عمرو کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اس کا عمرو کے ہاتھوں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آقا شہنشاہ افراسیاب نے سختی سے حکم کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی خبر بھیجنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کہ خبر جھوٹی ہے یا سچی، جادوئی پتلے نے کہا، اور پھر وہ رحمان جادوگر کا کوئی جواب سنے بغیر ایک جھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا، جبکہ رحمان جادوگر کا منہ پریشانی اور حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عمرو اس کی لگائی گئی طلسمی آگ سے زندہ بچ جائے گا، حالانکہ عمرو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی جل کر کوئلہ بن گیا تھا۔ پھر وہ زندہ کیسے بچ گیا تھا؟ او، عمرو زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے تو خود اسے طلسمی آگ لگائی تھی، پھر وہ کیسے زندہ بچ گیا تھا؟ کیا وہ بھی کوئی جادوگر ہے؟ مگر وہ کیسے جادوگر ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک عام سا انسان ہے، رحمان جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ چٹکا تو اسی وقت ایک جادو کا پتلا نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جادوئی پتلے نے مدبانہ لہجے میں انسانی آواز میں پوچھا۔ جادوئی پتلے، مجھے بتایا جائے کہ عمرو زندہ کیسے بچ گیا ہے؟
رامان جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، آپ نے جس امرو کو طلسمی آگ لگائی تھی وہ امرو نہیں تھا، جادوئی پتلے نے بتایا تو رامان جادوگر اچھل پڑا۔ کیا مطلب جادوئی پتلے؟ وہ امرو نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ رامان جادوگر نے پوچھا۔ آقا، وہ امرو کا ہم شکل مومی پتلا تھا، جادوئی پتلے نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ امرو کا ہم شکل پتلا تھا تو پھر امرو کہاں چلا گیا تھا؟ رامان جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آقا، آپ نے جس وقت امرو کو طلسمی آگ لگائی تھی اس وقت امرو اپنی زنبیل میں چلا گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا ہم شکل پتلا باہر آ گیا تھا اور طلسمی آگ اسے لگ گئی تھی۔ آپ نے یہی سمجھا تھا کہ طلسمی آگ نے امرو کو جلا کر راکھ بنا دیا ہے، جادوئی پتلے نے بتایا تو رامان جادوگر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مگر امرو اپنی زنبیل میں کیسے چلا گیا تھا؟ رامان جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں یہ بتانے سے بالکل قاصر ہوں کہ امرو اپنی زنبیل میں کیسے چلا گیا تھا، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ امرو اپنی زنبیل میں چلا گیا تھا، جادوئی پتلے نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ امرو اس وقت کہاں ہے؟ رامان جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ آقا، امرو اس وقت نیلے پہاڑوں کے قریب موجود ہے اور وہ آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، جادوئی پتلے نے بتایا تو رامان جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ او، امرو کو میرے محل کے بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے؟ رامان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، میں یہ بھی بتانے سے قاصر ہوں، کاغذی پتلے نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ آخر تم کچھ بتا بھی سکتے ہو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ تم، رامان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا تو جادوئی پتلا غائب ہو گیا۔ رامان جادوگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ محل سے نکل کر نیلے پہاڑوں کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ امرو کو اپنے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار سکے۔ امرو طلسمی مور پر سوار نیلے پہاڑوں کی طرف بڑھا تھا۔ طلسمی مور کی چونکہ اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے امرو جلد ہی نیلے پہاڑوں میں پہنچ گیا۔ طلسمی مور، نیچے زمین پر اتر جاؤ، امرو نے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی مور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے اڑنے کی رفتار میں کمی آ گئی اور وہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی طلسمی مور زمین پر اتر گیا تو امرو اچھل کر طلسمی مور کی پشت سے اترا اور اس نے زنبیل کا منہ کھول کر طلسمی مور کی طرف کر کے چل میری زنبیل میں کہا تو طلسمی مور اچھل کر امرو کی زنبیل میں چلا گیا۔ طلسمی مور کے زنبیل میں جاتے ہی امرو پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ وہ پیدل اس لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ رامان جادوگر جادو کے ذریعے اس کے طلسمی مور کو آگ میں جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ امرو ابھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک اسے دور سے ہی شہزادہ جعفر دکھائی دیا جو تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے امرو کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے شاید امرو کو دیکھ لیا تھا۔ شہزادہ جعفر کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ شہزادہ جعفر کے بھیس میں رامان جادوگر ہی ہے۔ رامان جادوگر امرو کے قریب آ کر رک گیا اور خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جیسے وہ اسے زندہ نکلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ امرو اسے دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ رامان جادوگر بہت غصے میں ہے، شاید اسے امرو کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ امرو، تم پہلے تو میرے وار سے بچ گئے تھے مگر اب نہیں بچ سکو گے، رامان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، جلدی سے طلسمی موتی منہ میں رکھ لیں۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ طلسمی موتی منہ میں رکھنا بھول گیا تھا۔ طلسمی موتی منہ میں رکھنے سے امرو پر رامان جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا تھا۔ رامان جادوگر منہ میں کوئی جادو پڑنے لگا تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر طلسمی موتی نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ طلسمی موتی منہ میں رکھتا، اسی لمحے رامان جادوگر نے امرو پر پھونک ماری تو امرو کے گرد سرخ رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ مگر امرو نے طلسمی موتی منہ میں رکھ لیا تھا، لیکن اسے طلسمی موتی منہ میں رکھنے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ سرخ دھوئیں نے سرخ آگ کی شکل اختیار کر لی تھی جس نے امرو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور امرو کے حلق سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔ دوسرے ہی لمحے سرخ دھواں غائب ہو گیا تو امرو نے خود پر نظر ڈالی تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا اور اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی کیونکہ اب وہ انسان کی بجائے ایک نیلے رنگ کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا صرف سر انسانوں والا تھا۔ اس کی زنبیل بھی غائب ہو گئی تھی۔ رامان جادوگر بھی حیرت بھری نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ میں ڈھانچہ کیسے بن گیا ہوں؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری زنبیل کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اوہ، امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن رامان جادوگر نے امرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک رامان جادوگر نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اسی وقت اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ وہ تلوار پکڑے امرو کی طرف بڑھا تاکہ وہ امرو کی گردن اڑا سکے، مگر دوسرے ہی لمحے امرو نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ رامان جادوگر بھی تلوار پکڑے اس کے پیچھے آنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی ہے جو مجھے بچائے، امرو نے چیختے ہوئے کہا۔
مگر وہاں کوئی ہوتا تو اسے رامان جادوگر سے بچاتا۔ امرو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ رامان جادوگر سے وہ خود کو کیسے بچائے۔ طلسمی موتی ابھی تک اس کے منہ میں تھا۔ اچانک دوڑتے دوڑتے امرو کو ایک غار دکھائی دی تو امرو غار میں داخل ہو گیا۔ غار چھوٹا اور آگے سے بند تھا، اس لیے امرو غار میں رک گیا۔ اسی لمحے رامان جادوگر بھی غار میں آ گیا۔ امرو، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ آج تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، رامان جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے تلوار سے امرو کی گردن پر وار کیا، مگر تلوار امرو کی گردن پر لگنے کے باوجود امرو کی گردن کٹ کر نہ گری تو رامان جادوگر پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ او، میری تلوار نے تمہاری گردن کیوں نہیں کاٹی؟ رامان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ امرو کے منہ میں چونکہ طلسمی موتی تھا، اس لیے رامان جادوگر کی تلوار نے اس کی گردن پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ رامان جادوگر نے دوبارہ امرو کی گردن پر تلوار ماری تو اس بار بھی امرو کی گردن نہ کٹی۔ اب تو رامان جادوگر کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امرو کے پاس اس کی زنبیل ہوتی تو وہ اب تک رامان جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اس کے باوجود امرو ہڈیاں کڑکڑاتے ہوئے رامان جادوگر کی طرف بڑھا۔ رامان جادوگر نے پھر امرو پر تلوار سے وار کیا تو اس بار امرو نے اس کی تلوار فضا میں ہی پکڑ کر کھینچ لی اور اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کر کے رامان جادوگر پر وار کر دیا۔ یہ سب اس قدر پلک جھپکنے میں ہوا تھا کہ رامان جادوگر سنبھل ہی نہ سکا۔ تلوار رامان جادوگر کے بائیں بازو پر لگی اور اس کا آدھا بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ رامان جادوگر کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی اور اس کے بازو سے خون فوارے کی طرح ابل کر باہر نکلنے لگا۔ او، میرا بازو، میرا بازو، رامان جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ امرو اس پر دوبارہ وار کرتا، رامان جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ رامان جادوگر کے غائب ہوتے ہی امرو نے تلوار ایک طرف پھینک دی اور خود کو دیکھنے لگا۔ ڈھانچے کے روپ میں وہ امرو کا بھوت دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب میں ساری زندگی اسی حالت میں رہوں گا؟ میری زنبیل بھی غائب ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ امرو نے بے چارگی اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر وہ غار سے نکل کر ایک طرف بڑھ گیا۔ محافظ بونے، کہاں ہو تم؟ محافظ بونے، امرو نے محافظ بونے کو آواز دی، مگر محافظ بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو امرو مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اب کیا کرے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ نیلے پہاڑوں سے نکل کر امرو ایک بستی میں پہنچ گیا جس میں کتاروں کی صورت میں بڑی بڑی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ میدان میں کچھ بچے کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان بچوں نے جب امرو کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ بھوت، بھوت، اچانک ایک بچے نے چیختے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اسے چیختا دیکھ کر دیگر بچے بھی امرو کو بھوت بھوت کہہ کر چیخنے لگے۔ بچوں کے چیخنے کی آوازیں سن کر بہت ساری جھونپڑیوں سے مرد و عورتیں نکل آئیں۔ وہ بھی امرو کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ کچھ عورتیں تو ڈر کے مارے جھونپڑیوں میں چلی گئیں۔ او، یہ بھوت کہاں سے آ گیا ہے؟ او، مارو اسے، ورنہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ایک مرد نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے ان سب نے زمین پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر امرو کو مارنے شروع کر دیے۔ امرو نے پتھروں سے بچنے کے لیے مڑ کر دوڑ لگاتی، مگر کچھ پتھر اسے پشت پر زور سے لگے جس سے امرو کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ امرو اس انداز میں دوڑ رہا تھا کہ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رک گیا تو بستی کے لوگ اسے بھوت سمجھ کر ہلاک کر دیں گے۔ کافی دور آ کر امرو رک گیا کیونکہ تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اب کوئی بھی بستی کا فرد اس کے تعاقب میں نہیں آیا تھا۔ امرو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کمبخت بستی والے مجھے اصلی بھوت سمجھ رہے تھے۔ اگر میں بستی سے نہ بھاگتا تو انہوں نے مجھے ہلاک کر دینا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میری مدد فرما، امرو نے رو دینے والے لہجے میں خدا سے مدد مانگتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امرو کو قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو وہ ٹھٹک گیا اور پریشان کن نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ کہیں بستی کا کوئی فرد اسے تلاش کرتے ہوئے اس طرف نہ آ گیا ہو۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت دائیں طرف درخت کے پیچھے سے سفید لباس میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی نکل کر امرو کی طرف بڑھا۔ اس بوڑھے آدمی کو دیکھ کر امرو چونک پڑا۔ بوڑھے آدمی کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ امرو، مجھے دیکھ کر پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، بوڑھے آدمی نے کہا تو امرو خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے خدا سے مدد کی دعا مانگی تھی تو شاید اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اور خدا نے اس کی مدد کے لیے بوڑھے آدمی کو بھیج دیا تھا۔ بابا جی، کیا میں اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں گا؟ امرو نے کہا۔ امرو، تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے کیونکہ تمہارے جسم کی کھال جلی نہیں ہے، صرف جادو کی وجہ سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ لو،
یہ تعویذ پانی میں گھول کر پی لو تو تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ بوڑھے آدمی نے ایک تعویذ امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو امرو خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے ادب سے بوڑھے آدمی سے تعویذ لے لیا۔ اچھا امرو، میں چلتا ہوں، میری عبادت کا وقت ہو چکا ہے، بوڑھے آدمی نے کہا، اور پھر وہ اسی طرف بڑھ گیا جس طرف سے آیا تھا۔ بوڑھے آدمی کے جاتے ہی امرو مسرت بری نگاہوں سے تعویذ کو دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ اسے ندی کی تلاش تھی تاکہ وہ تعویذ پانی میں گھول کر پی کر اپنی اصلی حالت میں آ سکے۔ کافی دور آنے کے بعد امرو کو ایک ندی مل گئی، مگر امرو کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس میں امرو پانی بھر کر تعویذ ڈال لیتا۔ اچانک امرو کو ایک درخت پر ناریل لٹکے ہوئے نظر آ گئے تو امرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ امرو نے درخت سے ایک ناریل اتار کر اسے پتھر کی مدد سے توڑا اور اس کا ٹھنڈا پانی زمین پر گر کر پھیل گیا۔ امرو نے ٹوٹے ہوئے ناریل میں ندی کا پانی بھر کر اس میں تعویذ ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تعویذ نکال کر پانی پی لیا تو دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کے گرد سرخ رنگ کا دھواں چھا گیا۔ سرخ دھواں جب چھٹا تو امرو اصلی حالت میں آ چکا تھا اور اس کی زنبیل بھی اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی۔ امرو زنبیل کو دیکھنے لگا، اس کی زنبیل بھی اصلی حالت میں تھی، وہ آگ میں جلنے سے محفوظ رہی تھی۔ او، میں اصلی حالت میں آ گیا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، اصلی حالت میں آنے پر مبارک ہو۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ ارے محافظ بونے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے مجھے بروقت رامان جادوگر کے جادو سے کیوں نہیں بچایا تھا؟ امرو نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، میں نے تو آپ کو بروقت کہا تھا کہ آپ طلسمی موتی منہ میں رکھ لیں، مگر آپ طلسمی موتی منہ میں رکھنا بھول گئے تھے۔ غلطی آپ کی تھی، میری نہیں۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ طلسمی موتی منہ میں رکھنے سے آپ کا جسم آگ میں جلا نہیں تھا، صرف غائب ہو گیا تھا۔ اگر آپ کا جسم آگ میں جل جاتا تو آپ زندہ نہ بچ سکتے تھے۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ محافظ بونے نے تو اسے بروقت کہا تھا کہ وہ طلسمی موتی منہ میں رکھ لے، مگر وہ طلسمی موتی منہ میں رکھنا بھول گیا۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنی غلطی مان تو لی، ورنہ آپ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو زنبیل کو گھورنے لگا۔ امرو کے پاس چونکہ وقت کم تھا، اس لیے اس نے مزید باتیں کرنے کی بجائے پاؤں سے عام چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور زنبیل سے اڑنے والی سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور رامان جادوگر کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ جلد ہی امرو رامان جادوگر کے محل کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے پاؤں سے سنہری چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈال لیں اور عام جوتے نکال کر پہن لیے۔ پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک راہداری میں پہنچ گیا جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں اسے کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور پھر راہداری میں پھونک پھونک کر چلنے لگا۔ اچانک وہ رامان جادوگر کی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ اسے رامان جادوگر کی آواز ایک کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ امرو نے اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جس کے اندر سے رامان جادوگر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ امرو کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کی دڑ سے دیکھا تو اسے رامان جادوگر دکھائی دیا جو ایک تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے بازو سے خون نکل کر پٹی پر جم چکا تھا۔ امرو، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں تلاش کر کے تمہیں بھیانک سزا دوں گا۔ تم نے میرا بازو کاٹ کر مجھے معذور کر دیا ہے، مگر میں تمہاری ٹانگ کاٹ کر تمہیں معذور کروں گا کہ تم ساری عمر بھیک مانگتے رہو گے، رامان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا تو امرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر امرو دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے طلسمی موتی منہ میں رکھ لیا تھا۔ میں آ گیا ہوں رامان جادوگر، آؤ میری ٹانگ کاٹ دو، امرو نے رامان جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا تو رامان جادوگر امرو کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے گردن گھما کر جب امرو کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امرو، تم اصلی حالت میں آ گئے ہو، رامان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نہ صرف اصلی حالت میں آ گیا ہوں بلکہ اب تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو رامان جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ امرو، تم پہلے تو میری طلسمی آگ سے بچ گئے تھے مگر اب نہیں بچ سکو گے، رامان جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو پر پھونک ماری، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑا کیونکہ اس نے جیسے ہی منتر پڑھ کر امرو پر پھونک ماری تھی تو اس کے منتر کا امرو پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ رامان جادوگر نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر امرو پر پھونک ماری
مگر اس بار بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب میری باری ہے رامان جادوگر، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ رامان جادوگر سمجھ گیا کہ اس کا کوئی منتر امرو پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ یہاں سے فرار نہ ہو گیا تو امرو اسے ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ منتر پڑھنے لگا۔ امرو بھی اس کی شکل کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ رامان جادوگر وہاں سے فرار ہونے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ رامان جادوگر جادو کے ذریعے فرار ہوتا، امرو نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار حیدری سے رامان جادوگر کی گردن پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے رامان جادوگر کی گردن کٹ کر کمرے کے کونے میں جا گری اور رامان جادوگر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ رامان جادوگر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت پڑ گیا۔ اس کے مرتے ہی ایک جھماکا ہوا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی شہزادہ جعفر اور شہزادی کوثر موجود تھے۔ امرو ان کی طرف بڑھا۔ تم کون ہو؟ شہزادہ جعفر نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے امرو کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ شہزادہ جعفر، میرا نام امرو عیار ہے اور میں نے آپ دونوں کو رامان جادوگر کی قید سے رہائی دلوائی ہے، امرو نے کہا۔ او تو تم ہو امرو عیار، میں تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آ رہا تھا کہ مجھے رامان جادوگر نے اغوا کر لیا تھا، شہزادہ جعفر نے کہا۔ میں جانتا ہوں شہزادہ جعفر، امرو نے کہا، اور پھر اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ شہزادہ جعفر اور شہزادی کوثر تفصیل سن کر بہت حیران ہوئے۔ امرو، تم نے رامان جادوگر کو ہلاک کر کے اور ہمیں رہائی دلا کر بہادری کا ثبوت دیا ہے، ہم تمہیں اس کا انعام دیں گے، چلو ہمارے محل، شہزادہ جعفر نے کہا تو امرو نے انعام کا سن کر زنبیل سے طلسمی قالین نکال کر اسے زمین پر بچھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب اس پر سوار ملک ایران پہنچ گئے۔ شاہ ایران اپنی بیٹی شہزادی کوثر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ امرو نے شہزادہ جعفر اور شہزادی کوثر کو رامان جادوگر کی قید سے رہائی دلائی ہے تو انہوں نے امرو کو بہت سارے ہیرے جواہرات دیے۔ اس کے بعد امرو شہزادہ جعفر کے ساتھ ترکی آ گیا۔ شہزادہ جعفر نے بھی اسے بہت سارا خزانہ دیا تو امرو کی باتیں کھل اٹھیں۔ بہت سارا خزانہ پا کر امرو بہت خوش تھا۔